بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے 9th کلاس کی اسلامیات چیپٹر 2 میں منایات میں ٹاپک ملائکہ آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان کی ریڈنگ کی تھی۔ آج میں اس کے MCQs ایکسرسائز کرواؤں گی، جس میں آپ کو MCQs لانگ اور شارٹ کوسچن حل کرواؤں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ مالکون کا معنی ہے، مالکون کا کیا معنی ہے؟ فرشتہ، انسان، جن، بادشاہ۔ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ فرشتہ۔ سیکنڈ ہمارا MCQ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کس کو سجدہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ تمہارا کریکٹ جو آنسر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ نیکسٹ MCQ ہے، فرشتوں کے ہر وقت انسانی اعمال کو لکھنے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی فرشتوں کے ہر وقت انسانی اعمال کو لکھنے سے، فرشتے جو انسانی اعمال ہر وقت لکھتے ہیں، ان کے اندر کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ احساس ذمہ داری کا، صبر و تحمل کا، فو درگزر کا، استقامت کا۔ تو اس کو کریکٹ آنسر ہے احساس ذمہ داری کا۔ تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب ہے۔ ہمارا فورتھ جو کوسچن ہے MCQs ہے وہ یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے، تورات ہے، زبور ہے یا انجیل؟ تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ قرآن مجید۔ آخرت سے مراد ہے، آخرت سے کیا مراد ہے؟ موت کے بعد کی زندگی، ختم ہونے والی زندگی، دنیاوی زندگی یا لمبی زندگی؟ تو کریکٹ آنسر کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی۔ اب جو سیکنڈ کوسچن ہے وہ کیا ہے؟ مختصر جواب دیں۔ فرسٹ ہمارا اس کا شارٹ جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کریں۔ تو ملائکہ آسمانی کو آخرت پر ایمان پہ فرسٹ پیج پر آ جاتے ہیں۔ ہمارا فرسٹ شارٹ کوسچن کا یہ شارٹ آنسر یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی، یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہاں تو ہو گیا فرسٹ شارٹ کوسچن کا آنسر۔ تو سیکنڈ ہے، فرشتوں پر ایمان کے 2 اثرات تحریر کریں۔ فرشتوں پر ایمان کے 2 اثرات، یہ بھی فرسٹ پیج پہ ہے، اور یہ اثرات آپ نے 3 اثرات ہیں یہاں آپ نے پڑھے ہیں ریڈنگ میں کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان بھی، ان تینوں میں سے آپ 2 جو بھی لکھتے ہیں یہاں سے لکھ دیں گے۔ میں نے نشان لگایا کہ سیکنڈ کوسچن کا یہ سیکنڈ شارٹ آنسر یہ ہے کہ اسی 2 اثرات، ایک یہ لکھتے ہیں ایک یہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں سے سٹارٹ ہوگا، اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں سے نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔ سیکنڈ ہے سیکنڈ اثرات، دوسرا کون سا اثرات ہوگا ہم پر اگر ہم فرشتوں پر ایمان لائیں گے؟ تو قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں، لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصرت اور مدد لے کر نازل ہوں گے۔ یہ آپ نے اس کوسچن کا اس طرح آنسر دینا ہے کہ پہلے آپ نے سر دینا ہے کہ فرشتوں پر ایمان کے درج ذیل اثرات ہیں، اس طرح یہ لکھ کے پھر یہ 2 آپ نے لکھ دینے ہیں اثرات۔ تھرڈ ہے ہمارا کوسچن، 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ تھرڈ شارٹ کوسچن، 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ تو وہ یہ ہیں، یہاں سے سٹارٹ ہوں یہاں تک کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام درج ذیل ہیں۔ اس طرح لکھ کے پھر لکھنا ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب نیکسٹ ہے کوسچن، فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟
اب یہ فورتھ ہمارا کوسچن ہے شارٹ کہ فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی وہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ ترجمہ لکھ کے وہ لکھنا ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک فورتھ ہمارے کوسچن کا آنسر ہو گیا۔ ففتھ ہے آخرت کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ ٹھیک ہے، آخرت کا معنی و مفہوم، یہ ہمارا اس پیج پہ آ گیا، آخرت پر ایمان۔ آخرت پر کے معنی اور مفہوم ہیڈنگ دے کے لکھنا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا، نیکوکاروں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ہمارا ہو گیا لاسٹ شارٹ کوسچن۔ اب آگے ہے تفصیلی جواب دیں۔ اب لانگ والے کوسچن آگے، آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ وضاحت کریں۔ آسمانی کتب آسمانی کتب پر ایمان، یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے آسمانی کتب پر ایمان۔ آسمانی کتب پر ایمان رکھنا بنیادی عقیدہ ہے۔ آسمانی کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ سوری، یہ میں نے آپ سے کیونکہ ہیڈنگ یہ دیا ہوا تھا آسمانی کتب پر ایمان، لیکن آپ نے یہاں سے نہیں لکھنا، یہاں سوری یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ہمارا لانگ، یہ میں نے نشان بھی لگایا ہوا ہے کہ لانگ سوال۔ اب یہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، تو اوپر ہیڈنگ یہ دینا ہے کہ آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے، اس طرح ہیڈنگ دے کے درمیان میں فرشتوں پر ایمان، پھر یہ لکھنا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں، آخرت کے دین اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ویؤمرون۔ آپ نے یہ لکھنا تو نہیں، آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب فرشتوں پر ایمان کی اثرات آپ نے یہ ہیڈنگ دے دینا ہے، کیونکہ اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لکھیں تو آپ کو مارکس تو مل جائیں گے، لیکن اتنے اچھے مارکس نہیں ملیں گے، لیکن اگر آپ ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے مارکس ملیں گے۔ اس وجہ سے میں نے اس سب کے ساتھ ہیڈنگ دے دی ہیں کہ آپ ہیڈنگ دے کر پھر لکھیں۔ اب اس طرح آپ لکھیں، یہاں تک آپ نے یہ لکھ کے فرشتوں پر ایمان، یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کے بعد آپ لکھیں فرشتوں پر، یہ درمیان میں آپ نے یہاں ہیڈنگ دے دینا ہے، یہاں درمیان میں کہ فرشتوں پر ایمان کی اثرات، اس طرح ہیڈنگ دے کے درمیان میں پھر آپ نے سٹارٹ میں اس طرح لکھنا ہے، کیونکہ یہ پوائنٹ ہمارا جو ہے اس کے ساتھ پہلے یہ لکھنا ہے نیک اعمال، ٹھیک ہے، نیک اعمال ہیڈنگ دے کے پھر آپ نے لکھنا ہے فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، اور ایک دن انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے، چنانچہ انسان نیک اعمال شروع کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے کہ اس کا پوائنٹ یہ دینا ہے، سیکنڈ پوائنٹ جو ہے اس کا پوائنٹ یہ دینا ہے، است نفس کا احساس، ٹھیک ہے، است نفس کا احساس لکھ کے پھر ایسا لکھنا ہے کہ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں است نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔ یہ لکھ کے پھر پوائنٹ دے دینا ہے اس کا کہ اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد،
یہ اس طرح یہاں پوائنٹ دے کے پھر لکھنا ہے قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں، لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصرت اور مدد لے کر نازل ہوں گے۔ یہاں تک سیکنڈ ہمارا لانگ کوسچن ہے، عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات تحریر کریں۔ تو یہ اس طرح لکھنا ہے کہ عقیدہ آخرت کی اہمیت، ٹھیک ہے، یا عقیدہ آخرت کی اہمیت یوں درمیان میں ہیڈنگ دے کے پھر آپ نے لکھنا ہے کہ آخرت پر ایمان، ایمان نہیں، بس آپ یہ لکھیں عقیدہ آخرت کی اہمیت لکھ کے پھر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا، نیکوکاروں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن مجید میں بار بار عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہ عقیدہ آخرت کی اہمیت ہوگی۔ سیکنڈ جو ہمارا لانگ کوسچن ہے وہ اس طرح ہے نا کہ عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات، پہلے عقیدہ آخرت کی اہمیت یہاں تک لکھ کے پھر آپ نے لکھنا ہے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اس کا پوائنٹ اس طرح دینا ہے، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسانی زندگی پر اثرات، اس طرح ہیڈنگ دینا ہے۔ اس طرح درمیان میں ہیڈنگ دے کے پھر آپ نے لکھنا ہے کہ عقیدہ آخرت پر انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسانی زندگی پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح لکھ کے فرسٹ آپ نے پوائنٹ کے اس کے ساتھ یہ پوائنٹ اس طرح دینا ہے کہ ہیڈنگ اس طرح دینا ہے کہ عارضی اور ختم ہونے والی زندگی، ٹھیک ہے، یہ جو ہمارا ہے عقیدہ آخرت پر یقین، یہاں تک اس کا ساتھ ہیڈنگ یہ دینا ہے کہ عارضی اور ختم ہونے والی زندگی، اس طرح دے کے پھر لکھنا ہے عقیدہ آخرت پر یقین انسانوں کو درس دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، لہٰذا انسان اس دنیا میں جو اعمال کرے گا ان اعمال کا پورا بدلہ انسان کو آخرت میں مل جائے گا۔ پھر سیکنڈ آپ نے دینا ہے، اس کا ہیڈنگ یہ دینا ہے اعمال کا حساب، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے لکھنا ہے اور اس کا ہیڈنگ کیا دینا ہے، اعمال کا حساب۔ عقیدہ آخرت پر ایمان زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا انسان کا کردار اور اخلاق اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے لاسٹ ہے جو پوائنٹ آپ نے دینا ہے ذمہ دار شخص، یہ یہاں سے لیکن آپ نے لکھنا ہے ذمہ دار شخص، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ذمہ دار اور حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اس میں سار و قربانی جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے اخلاق اور کردار کی درستگی ہو جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اوکے، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ آگے دوسرے لوگ بھی اس سے اسٹوڈنٹ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔